دینی پروگرامز وغیرہ کی ویڈیو شوٹنگ وغیرہ کرنے کا شرعاً کیا حکم فقہا نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ آج کل جو مدارس وغیرہ یا اسی طریقے سے اسکول اور کالجز وغیرہ کے اندر پروگرامز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے، دینی اور دنیاوی اس کے اندر انتظامات ہوتے ہیں۔ چنانچہ نظم و ضبط اور تقاریر وغیرہ کا سلسلہ چلتا ہے، تو نعت اور نظم یا اسی طریقے سے حرم شریف وغیرہ کی تراویح جو عام طور پر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے، ویڈیو وغیرہ انٹرنیٹ پر رہتی ہے، یا اسی طریقے سے مناظرہ یا دینی جلسے یا اور کوئی دینی پروگرامز وغیرہ کی سی ڈیز، آڈیوز یا ویڈیوز وغیرہ جو تصاویر بنائی جاتی ہے اور اس کی تصاویر تیار کی جاتی ہے، ویڈیو تیار کی جاتی ہے، تو اس کا تیار کرنا یا کروانا، اسی طرح ان سی ڈیز وغیرہ کو یا سی ڈیز کو براہ راست ٹی وی چینلوں پر یا انٹرنیٹ وغیرہ پر یا کمپیوٹر پر براہ راست جو ہے شیئر کرنا یا براہ راست اس کو دکھلانا یا دکھانا اور اس کی خرید و فروخت کرنا، جمہور علماء ہند کے نزدیک شرعاً یہ ناجائز اور ممنوع شمار کیا گیا ہے، کیونکہ ذی روح کی تصویر کشی اور تصویر سازی بلا ضرورت شدیدہ یہ حرام ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر عام طور پر جو عوام الناس کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ فلم وغیرہ دیکھنا یا اور دنیاوی چیزوں کو ویڈیوز کے ذریعے دیکھنا، تو ہمارے علماء نے جو ہے پھر اس سلسلے میں کافی چونکہ تفصیلی بحث ہے، تو اس سلسلے میں اولاً تو اس کے اوپر حرمت ہی کا حکم ہے، لیکن چونکہ یہ اصل تصویر نہیں، یہ عکس تصویر ہے اور یہ ایک ڈیجیٹل کیمروں کے ذریعے سے اس کو کیچ کیا گیا ہے، لہذا اس کے اندر حرمت کا حکم تو ہے، لیکن خفت اس کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ بہرحال اس کے اندر اور کافی تفصیلی بحث ہے، میں پوری تفصیل کے اندر نہ جاتے ہوئے مختصراً یہی ہے کہ شرعاً ہمارے علماء کے نزدیک یہ ناجائز اور ممنوع ہے، کیونکہ ذی روح کی تصویر کشی شرعاً بلا ضرورت شدیدہ یہ حرام اور ناجائز ہے۔ چنانچہ کیا نام ہے، بخاری وغیرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون، بخاری کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 880، کتاب اللباس، باب عذاب المصورین یوم القیامہ، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201، کتاب اللباس والزینہ، باب تحریم تصویر صورت الحیوان، اور احکام القرآن القرطبی کے اندر ہے، قال القرطبی، علامہ قرطبی کہتے ہیں، یدل علی المنع من تصویر شیء او شیء کانا، تفسیر قرطبی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 274، فتاوی شام کے اندر ہے، فتاوی شامیہ کے اندر ہے، لا تمثال انسان او طیر، پھر آگے در مختار کے اندر ہے، لحرمت تصویر ذی الروح، یہ فتاوی شامی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 519، کتاب الحظر والاباحہ، فصل فی اللبس، شرح نووی جو مسلم شریف کے حاشیے پر اس میں ہے، قال اصحابنا وغیرهم من العلماء تصویر صورت الحیوان حرام شدید، اس طریقے کے الفاظ جو ہے کافی تفصیل سے شرح نووی علی حامش مسلم شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 175، فصل فی صد الذرائع، اس کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ پھر مقاصد الشرعیہ میں ہے، ان الوسیلہ او الذریعہ تکون محرمۃ اذا کان المقصد محرما وتکون واجبہ اذا کان المقصد واجبا، یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے المقاصد الشرعیہ صفحہ نمبر 46، 12واں فقہی سیمینار منعقد 25 تا 8 ذی القعدہ 1420، 11 تا 14 فروری سن 2000، تجوید نمبر 5 بحوالہ نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے صفحہ نمبر 174 پر اس کو نقل کیا۔ اسی طریقے سے المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 128،
किताबुल हज़्र वल इबाहा, ममनू और मबाह चीज़ों के मसाइल। उन्वान है दीनी प्रोग्राम्स की वीडियो शूटिंग। मसला नंबर 128 के तहत जो है इसको नकल किया गया है। यहाँ ये तफसील देख सकते हैं। अब यहाँ मुझ पर भी लोगों ने एतराज़ किया कि आप वीडियोस वगैरह को बना करके जो है फिर लोगों के सामने शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं, तो इसका क्या हुक्म है। तो शरन ये जानना चाहिए कि मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर काफ़ी तफसीली बहस है। अब मसला ये है कि अवामुन्नास जब ऑडियो वगैरह होता है तो उसको सुनते नहीं कि कहने वाला कौन है। ये तो कहने वाला जब तक उसके असरात जो है उसके ऊपर नहीं पड़ते और कहने वाले की हकीकत हाल से इंसान वाकिफ़ नहीं होता है, तब तक जो है उसको इस मसाइल से दिलचस्पी नहीं होती है और आमतौर पर समझते हैं कि ये कहने वाला यूं ही है और फिर उसके ऊपर तवज्जो नहीं की जाती और दीगर चीज़ों की तरफ जो है वो खुराफात की तरफ लग जाते हैं। तो हम वीडियो हमारे बनाने का असल मकसद ये है कि हम लोगों के सामने बराह रास्त दीनी प्रोग्राम को पेश कर दे, ताकि जो है अवामुन्नास गलत मसाइल से बच करके सही और उलमाए अहल सुन्नत वल जमात और सीरत सहाबा और सीरत रसूल से जो मसला साबित है कुरान और हदीस की रोशनी में, फ़ुक़हा की इबारात की रोशनी में, वो सही मसला अवामुन्नास के सामने पेश हो ताकि जो है इस पर अमल करने की कोशिश करे। ये है मुख्तसर सी वजाहत थी, बाकी इसके अंदर काफ़ी तफसीली बहस है। उस पूरी तफसीली बहस को मैं यह नहीं बयान कर रहा हूँ। मेरा असल मकसद वीडियो बनाने का कि लोगों को सही दीन की तरफ रहनुमाई करना, कि अवामुन्नास जब तक इंसान को देखती नहीं, सोचती है कि होगा कोई, तो उसके ऊपर जो है आदमी की तवज्जो कम हो जाती है। ऑडियो वगैरह के ज़रिए जो है अवामुन्नास सोचती है कि ये कोई कहने वाला होगा तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं और फिर दीगर चीज़ों की तरफ तवज्जो दे करके फिर जो है उस मसाइल को देखने शुरू कर देती है। बहरहाल इसमें काफ़ी तफसीली बहस है, तो मुख्तसरन ये थी।